Your Excellency, today our discussions have been very productive and very useful. I am extremely grateful to you when you announced that Azerbaijan intends to invest $2 billion in Pakistan in ventures which are mutually beneficial. عمران خان صاحب کو بشرا بی بی صاحبہ کو آربیٹریلی ان کے جو حقوق ہیں وہ سلب کیے جاتے ہیں، ان سے ملاقاتیں نہیں کی جاتی. واحد وزیر اعظم ہیں جن کا ٹرائل جیل میں ہو رہا ہے، باقی وزرائے اعظم کا اوپن کورٹس میں ہوتا رہا ہے. عوام کے حقوق پہ جس طرح ڈاکہ مارا جا رہا ہے اور کوئی آواز عوام کے حق کے لیے نہیں اٹھتی، اس کو مزید نہیں دیکھا جا سکتا. ہم قوم کی ترجمانی کریں گے انشاءاللہ. مبارک کے فوراً بعد ہم ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. آج ایک بری خبر بھی ہے اور شاید اپوزیشن کے لیے اچھی خبر بھی ہے. آج جوڈیشل کمیشن کے ایک رکن نے استعفیٰ دے دیا. یہ پاکستان بار کونسل کی طرف سے رکن تھے، اختر حسین ان کا نام ہے، ایڈوکیٹ ہیں، اور یہ تیسری بار جوڈیشل کمیشن کے ممبر بنے ہیں آج. لیکن انہوں نے بطور احتجاج استعفیٰ جمع کروا دیا ہے. اب اس سے جو ایک نیا بحران پیدا ہو رہا ہے عدلیہ کے اندر، وہ کیا رخ اختیار کرے گا، یہ ایک سوال ہے جو آج کے شو میں ہم ڈسکس کریں گے. اور آج ایک اور خبر جو اسٹیٹ کے لیے یا حکومت کے لیے بری ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی ان 5 ججز کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے جنہوں نے اپنی سینیئرٹی کا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کیا ہوا ہے. تو یہ بھی ایک ظاہر ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ عدالتوں کے اندر کوئی ایک بحران جنم لے رہا ہے جو آنے والے دنوں میں شاید سب کو سرکل کر لے. تو یہ کیا چیز ثابت کر رہا ہے یہ بحران، یہ بھی ہم آج کے شو میں ڈسکس کریں گے. اور اپوزیشن نے گرینڈ الائنس بنانے کا فیصلہ کیا ہوا ہے. اب یہ ایک آل پارٹیز کانفرنس کر رہے ہیں اسلام آباد کے اندر 26 اور 27 فروری کو. اگر یہ الائنس بن جاتا ہے تو کیا صورتحال ہوگی، کیونکہ اس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کا کردار بہت اہم ہوگا. اگر مولانا شریک ہو جاتے ہیں تو اپوزیشن ون کر جائے گی، اور اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ کیپچر کرنے میں، راضی کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے تو ایک دوسرا سینیریو ہوگا. یہ بھی سوال ہے جو آج کے شو میں ڈسکس ہوگا. اور ہمارے ساتھ اس وقت تشریف رکھتے ہیں سینیٹر ڈاکٹر حمایم احمد صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب جن کا تعلق JUI کے ساتھ ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور کراچی میں نہال ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، نون لیگ کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ساری اپوزیشن اس وقت کراچی کی پارٹیوں کو، سندھ کی پارٹیوں کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اور اسی شو کے اندر اختر حسین صاحب بھی ہوں گے جو ممبر تھے جوڈیشل کمیشن کے اور آج انہوں نے استعفیٰ دے دیا. تو ہمیں سب یہ فرمائیے گا سر، یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اور جو کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کا فائدہ آپ کو ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیے چوہی صاحب، بات یہ نہیں ہے کہ فائدہ کسی ہو رہا ہے، نقصان ملک کو ہو رہا ہے. اور نقصان ملک کو اس لیے ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے یہ 26ویں ترامیم کو پاس کیا گیا. میں نے دیکھیں اس سے پہلے بھی ایک ہوتا ہے نا بل آنا، مطلب کوئی اس میں وہ اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن جب آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرتے ہو تو اس کے اوپر نارملی جیسے 18ویں ترمیم تھی اس سے پہلے تھے کوئی 6 مہینے، کوئی 4 مہینے، کوئی 8 مہینے تقریریں ہوتی ہیں. میں نے سینیٹر کامران مرتضیٰ کو میں نے نہیں اس کے اوپر بولتے دیکھا ہے، میں نے اس کے اوپر کچھ نہیں کہا. اور اسی طریقے سے ہر پارلیمنٹری ہاں یہ کنسلٹیشنز یہ کہاں ہوئی ہے کامران مرتضیٰ صاحب کے گھر میں، آپ کے گھر میں فلانے بیٹھک میں ادھر ادھر فلانا. میں ایسے مزاق کروں نا، میں مطلب ہر چیز کو آپ لٹرلی مت لینا، اس چیز کو وہ کریں. تو ان ساری چیزوں کو کر کے کیا ہم لوگ اتنے نیچے گر گئے ہیں کہ ہم لوگ اپنے مطلب کے لیے ایک بندے کو ہٹانے کے لیے، ایک سسٹم کو غلط طریقے سے بچانے کے لیے ہم لوگ آئین کا یہ کھلواڑ کر رہے ہیں. ہم نے جوڈیشری کی جو بیلنس ہے، جو انڈیپینڈنس ہے، اس کو بالکل ختم کر دیا. ہم لوگ مثال دیتے ہیں امریکہ کی، جب آپ امریکہ کی مثال دیتے ہو بھائی کم از کم پڑھ تو لو کہ امریکہ میں ہوتا کیا ہے. اگر امریکہ میں جو پریزیڈنٹ کے پاس اختیار ہے، جو ایگزیکٹو ہے، تو اس کے اوپر جو وہاں کی لیجسلیچر ہے، جو سینٹ ہے، وہ اس کو اوور سی کرتی ہے اور وہ اس کے ساتھ اس کا کانفلکٹ ہے. یہاں پہ جو آپ کا منسٹر ہے
وہ آپ کے کیبنٹ کا حصہ ہے, وہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اچھا پھر اس کے بعد پھر ہمارا جو پارلیمنٹری طرز کی سیاست ہے وہ ہماری برٹش سے آئی ہوئی ہے. اچھا ویسے 1935 کے ایکٹ کے لحاظ سے ہم لوگ چاہتا ہوں جو ریکارڈ بل پاس کیا تھا نا وہ آپ کے دور میں ہوگا. دیکھیں بل پاس کرنا اور کانسٹیٹیوشن پاس کرنے میں بڑا فرق ہے. سر سیم ہی ہے نا, آلموسٹ وہی ہے نا. میں مثال دیتا ہوں نا, ایک رپورٹر وہاں جا کے ایک چھوٹی سی بات پہ رپورٹ کرتا ہے, اس طرح کی 10 رپورٹر پہ آپ یہاں پہ آ کے ایک پروگرام کرتے ہیں. اب آپ کا پروگرام اور اس رپورٹر کی رپورٹ کو کیا ہم برابر کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اب اختر سہیل صاحب ہمارے ساتھ, اگر آپ اجازت ہیں تو ان سے پوچھ لو کیوں استعفیٰ دیا انہوں نے. میں واپس پلیز بائی آل مینز. اختر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ فرمائیے سر, یہ جو استعفیٰ آپ نے دیا ہے اس کے اوپر سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اتنا لیٹ کیوں کر دیا؟ اگر آپ کو اعتراض تھا تو شروع میں ہی آپ مستعفی ہو جاتے. دیکھیے چوہدری صاحب, کسی انسٹیٹیوشن میں ہیں, آپ کو شاید تو اس بات کا علم ہوگا کہ میں گزشتہ تقریباً 6 سال ہے میرا اس کمیشن میں, اور مجھے 3 دفعہ پاکستان بار کونسل نے یونانیمسلی نامینیٹ کیا کمیشن کے لیے, اور پچھلے 4 سال جو ہے 5 سال جو ہے میں پچھلا جو جوڈیشل کمیشن تھا 26ویں ترمیم سے پہلے, اس کے اندر بھی مستقل سے ہم اسٹرگل کرتے رہے کہ بھائی وہاں اس وقت ججز کی میجارٹی تھی, ٹوٹلی 6 ججز کی اور 3 دوسرے ممبر تھے, اٹارنی جنرل, لا منسٹر اور میں, اور وہ اپنا فیصلہ کر کے آتے تھے اور اسی طرح سے میجارٹی سے اپوائنٹمنٹ کرتے تھے. ہم رولز کی امینڈمنٹ کے لیے, کنسنسس بلڈنگ کے لیے, کنسلٹیشن کے لیے ممبرز کے ساتھ, اور جو ہے سینیرٹی پرنسپلز کے حوالے سے ہم مستقل ان کے ساتھ یہ لگے رہے, اور ان پورے سالوں میں انہوں نے کوئی اپنی ڈسکشن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے اور نہ کوئی رولز میں امینڈمنٹ کرنے کے لیے تیار تھے. تو پارلیمنٹری کمیٹی کو ریڈنڈنٹ کر دیا تھا. اب ہم وہ پیریڈ بھی یہ کیوں نہیں کوئی کہتا کہ ان 5 سالوں میں نے کیوں نہیں ریزائن کیا, کیونکہ بار کی یونانیمس ول تھی اور یونانیمس تھی بار ان ایشوز پر جو ہم وہ ایشوز اٹھا رہے تھے, اور میں یونانیمس ول کا نمائندہ تھا بار کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ. اب آپ 26ویں ترمیم پر آ جائیں. 26ویں ترمیم جب آئی ہے تو میں نے اس وقت بھی ترمیم آنے کے ساتھ ہی جو پہلا اجلاس تھا اس سے پہلے میں نے میڈیا پر انٹرویو میں کہا تھا کہ جب تک یہ بھی اگر اپنے صرف میجارٹی سے فیصلے کریں گے تو یہ سسٹم بھی نہیں چلے گا, وہ کنسنسس بیسڈ ہونے چاہیے. اب ہم دیکھیں کہ اب نان جوڈیشل ممبرز کی میجارٹی ہے, تو اب اس کے اندر ہم نے کئی ایک ایشوز کے اوپر میں کوشش کرتا رہا کہ رولز جو بنا رہے ہیں ان رولز کے اندر اب اس میں یہ دیا گیا ہے کہ ایوری ممبر ہیز رائٹ ٹو نامینیٹ. اب 5 ویکنسیاں ہیں, 50 آدمیوں کا نامینیشن آ جاتا ہے. اب 50 آدمیوں کا نامینیشن آیا ہے تو ان کا کہیں کسی جگہ پر اسکروٹنی تو ہونی چاہیے, اس کے اندر کوئی کمیٹی بننی چاہیے کہ بھائی وہاں اسکروٹنی کرے اور کوئی اس میں شارٹ لسٹ کرے, کنسنسس بلڈ کرے. اب وہ جو ہے وہ رولز کے اندر وہ بھی نہیں لایا گیا. اب روٹ میجارٹی سے ایک چیز کا فیصلہ کرتے تو ہم نے کئی ایک اجلاس کے اندر پوائنٹس کو اٹھاتے رہے ہیں. جب اس نتیجے پر پہنچے کہ اب کوئی اس میں گنجائش نہیں ہے تو پھر ایک آدمی کہتا ہے کہ اب کنسنسس بھی بار کا نہیں ہے, اب پہلے والا کہ بار بھی ڈیوائیڈڈ ہے, ایک سائڈ ایک ایکسٹریم پر ہے, دوسری سائڈ ایک ایکسٹریم پر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک انڈیپینڈنٹلی چیزوں کو انسٹیٹیوشن بلڈنگ کے لیے سوچنا چاہیے. ٹھیک. اچھا اختر صاحب ایسے ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے جوڈیشل کمیشن کے اندر اور اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر, آپ کو یہ لمبے عرصے تک چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ عرصہ تک یہ چیزیں نہیں چل سکتی ہیں نا. آپ نے سپریم کورٹ دیکھیں ٹرانسفر کہتے ہیں جی آرٹیکل 200 وہ ٹھیک ہے پرووائڈ کرتا ہے کہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں, لیکن یہ تو نہیں وہ پرووائڈ کرتا ہے کہ بھائی آپ ایک جج کو نیچے سے اٹھا کے جا کے سینئر موسٹ بنا دیں اور اس کو چیف جسٹس بنانے کے لیے کریں. دس از کالڈ دی پیکنگ آف دی کورٹ. اب آپ اسی طرح سے اور ایشوز ہیں اور آئندہ اور ایشوز آئیں گے, جس کی وجہ سے میں نے تو یہ سمجھا کہ کیونکہ اب میں ایک کنسنسس جو بار کے اندر تھا اس کا نمائندہ تھا, تو اس کے اندر اگر ڈویژن آ گیا ہے اور لوگوں کے اندر بھی صاحب یہ چیز دیکھیں کہ ایکسٹریمز ہیں, ایک طرف سے جو ہے ایکسٹریم پی ٹی آئی کا ویو لیے ہوئے ہیں, دوسری طرف سے ایکسٹریم گورنمنٹ والوں کا ویو لیے ہوئے ہیں. تو انڈیپینڈنٹلی جوڈیشل انسٹیٹیوشن کی بہتری کیسے ہو سکتی ہے؟ رولز میں کہیں امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ سیریس تھاٹس کی ضرورت ہے, بحثوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس وقت ویسے اختر صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کی صورتحال کیا ہے
کیا آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے یا پھر کمی آ رہی ہے؟ دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ہے وہ ان کے عہدیداروں کا اپنا سٹینڈ ہے. اپیکا آرڈیننس کا تو انہوں نے سٹینڈ ٹھیک لیا ہے. جوڈیشل کمیشن کے اوپر ان کا سٹینڈ ذرا ڈیفرنٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہر ایک کو جو ہے وہ اس کے اوپر بار کے اندر ایک کنسنسس انڈیپینڈنٹ بنے گا تو افیکٹ کرے گا نا. اچھا یہ آخری استعفیٰ ہی آپ سمجھتے ہیں کہ اور بھی لوگ ہیں جو مستعفی ہو سکتے ہیں اس سے کمیشن سے؟ نہیں میں نہیں سمجھتا کہ مستعفی. اب وہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ مستعفی ہونے سے کیا فرق پڑے گا, تو میں نے کہا کہ بھائی فرق تو یہ پڑا کہ آج پورے پاکستان کے اندر میرے خیال میں صبح سے 20 چینلز کو میں انٹرویو دے چکا ہوں. اس کا افیکٹ تو پڑ رہا ہے نا کہ اس کا افیکٹ پڑے گا. کنسنسس بلڈنگ ہوگی کہ کوئی آلٹرنیٹ ہونا چاہیے. آلٹرنیٹ یہ نہیں ہے کہ جو پی ٹی آئی کہتی ہے یا جو گورنمنٹ والے کہتے ہیں. آلٹرنیٹ یہ کہ انڈیپینڈنٹلی ہم کیسے سوچتے ہیں کہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز یا ہمارے جو ہے وہ کس طرح سے انڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں یا ڈیولپ کر سکتے ہیں, یا جوڈیشری کیسے انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن ڈیولپ. اختر صاحب آپ سے آخری سوال, کیا جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ موجودہ سیٹ اپ جو اس سے مطمئن ہے یا غیر مطمئن ہے؟ سر وہ تو چیف جسٹس صاحب سے پوچھے نا کہ وہ مطمئن ہے یا نہیں ہے. اب میں تو یہ جانتا ہوں کہ جو وہاں پر یہ جو سپریم کورٹ میں اپنے ساری اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈوگر صاحب کو لائے اور ان کو سینئر موسٹ بنایا, تو اس پر چیف جسٹس صاحب کا ویو یہی تھا کہ وہ اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے, اور ذاتی ان کا اوپینین یہ تھا کہ ان کو ٹرانسفر تو ہو سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ سینئر موسٹ بنا کے جو ان کو لائے ہیں وہ سینئرٹی پرنسپل جو ہے وہ غلط ہے. ان کا ذاتی ویو ہے. اختر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میں نے مصطفیٰ صاحب آپ کی طرف آنا ہے لیکن اس سے پہلے بریک لوں گا. آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ جو استعفیٰ ہے آپ اس کو کس طرح انٹرپریٹ کر رہے ہیں. چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. کمرا سے یہ فرمائیے گا کس طرح انٹرپریٹ کر رہے ہیں اس کو؟ یہ تو میرا خیال ہے شاید کو بہت بڑی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے جوڈیشری کے اندر. ایسا ہے کہ اختر صاحب میرے دوست بھی ہیں, اور جوڈیشل کمیشن میں بار کونسل میں, پاکستان بار کونسل میں جب ممبر تھا تو مطلب ہمارے گروپ کو یہ ریپرزینٹ کرتے تھے, اور جو جس گروپ کو یہ ریپرزینٹ کرتے تھے یا ریپرزینٹ پتہ نہیں اب کیا پوزیشن ہے, مگر وہ وہی گروپ ہے جس میں تارڑ صاحب بھی ہیں, جس میں بھون صاحب بھی ہیں, جس میں میں بھی تھا, جس میں یہ بھی تھے. تو یہ ایک ہی گروپ تھا اور اسی کو ریپرزینٹ کرتے تھے. اور ہمارے ووٹ سے جو ہے یہ چونکہ دو ہی ہمارے ہاں جو ہے اس گروپ میں 2 سینئر ایڈوکیٹ تھے, اختر حسین صاحب تھے, بلکہ رادر 3 تھے, ایک یہ ہیں, ایک یاسین آزاد ہے اور ایک میں. تو ان کو عام طور پہ جو ہے وہ اپنا جو نا یہاں پہ جوڈیشل کمیشن میں بھجواتے تھے. تو میں استعفیٰ دینے کو جو ہے میں کوئی میرے دوست ہیں, میرے محترم ہیں, میں مناسب وہ نہیں سمجھتا. مناسب یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں بیٹھیں اور اس کو اپوز کریں. یہ اسکیپ ہے. جب آپ نکل جاتے ہیں تو پھر میرے جیسے آدمی کو رستہ دے دیتے ہیں. جب میرے جیسے آدمی کو رستہ دیتے ہیں وہ آگے کنسیڈ کرتا ہے, وہ آ کے جو ہے نا وہ اس طرح سے اپوز نہیں کرتا. آپ نے اپنا کردار اس ادارے میں بیٹھ کے ادا کرنا ہے. بھلے آپ کچھ ہر دفعہ جو ہے نا یا ایون مسلسل یا کبھی ایک دفعہ بھی کوئی سکسیڈ کرنا کوئی یہ ایشو نہیں ہے. آپ نے اپنا جو ہے نا وہ ڈائسینٹنگ نوٹ دینا ہوتا ہے, وہ ریکارڈ کروانا ہوتا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے. تو اختر صاحب کبھی پہلے جب کبھی ججز کی ایلیویشن کا مسئلہ ہوتا تھا, اس سے پہلے جب اس جوڈیشل کمیشن سے پہلے بلوچستان کے حوالے سے اسپیشلی میرے سے مشورہ کیا کرتے تھے, مگر اس دفعہ انہوں نے مشورہ بھی نہیں کیا تھا. تو جو کچھ انہوں نے کیا, اگر یہ اس آ جاتے ہیں کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ احسن بھون صاحب کو یہ سیٹ دے دی جائے گی. اب اگر احسن بھون صاحب آتے ہیں تو آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ یہ کردار ادا نہیں کر سکیں گے جو اختر حسین صاحب کر رہے تھے؟ مجھے کیوں لڑواتے ہیں, وہ بھی میرا دوست ہے, وہ بھی میرا دوست ہے. تو میں اختر صاحب کے استعفیٰ دینے کے خلاف ہوں. یہ آپ اس کو جو ہے اس طرح سے سمجھیے, وہ بیٹھ کے دیکھیے آپ نے جو کچھ کرنا ہے نا ادارے کے اندر کرنا ہے, اور اپنا جو ہے کردار وہیں پہ ہونا چاہیے. آپ کو اپوز کرنا تھا, آپ کو ریزنز کے ساتھ آنا چاہیے تھا. یہ تو بڑا آسان سا کام ہے. ابھی کل پرسوں جو ہے نا اختر صاحب کے اگینسٹ ایلیگیشن آ جائے گا کہ جی آپ کی مدت ختم ہو رہی تھی, آپ نے جو ہے نا وہ آخری دنوں میں 1 آدھ دن رہ گیا تھا, یا 10 دن رہ گئے تھے, یا چند مہینے رہ گئے تھے.
یا 6 مہینے رہ گئے تھے اور آپ نے جو نا وہ ریزائن کر کے جو نا وہ شہیدوں میں جو نا اپنا وہ کروا لیا، تو اس سے بجائے اس بات کو اپنے اگینسٹ وہ کرتے یا اپنے ساتھیوں کی، آپ کو اپنے ضمیر کے مطابق وہیں بیٹھ کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا. میرا ویو یہی ہے، اور ان کی پوری عزت احترام کے ساتھ. ٹھیک. اچھا نہال ہاشمی صاحب، یہ 26ویں ترمیم جو گورنمنٹ نے کی ہے، میرا خیال ہے اس کا پہلے بھی کوئی بھرم نہیں تھا، اب تو اس استعفے کے ساتھ وہ مکمل طور پہ ختم ہو گیا بھرم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری صاحب، ہر کسی کے اپنے سوچنے کا انداز ہے، دیکھنے کا انداز ہے، سمجھنے کا انداز ہے. ہر کسی کو یہ حق ہے جمہور میں کہ وہ اپنے انداز میں سوچے، دیکھے اور سمجھے. ہم ایک دوسرے پہ اپنے رائے کو مسلط نہیں کر سکتے، اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، دوسرے کی رائے کو مسترد کر سکتے ہیں، مگر ہم مسلط نہیں کر سکتے. اور جہاں پہ کوئی آئین سازی ہو رہی ہو اور میجورٹی کے ساتھ ہو رہی ہو تو پھر اس سے پریویل کرنا ہی ہوتا ہے. کبھی اگر، اور آئین کوئی حد پہ آخر نہیں ہے، کبھی مختلف آئینوں میں بہت ساری چینجز آتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ، تقاضے جو ہوتے ہیں اس کے مطابق، مگر ابھی تو افیکٹو ہے اور کام کر رہا ہے وہ. تو آپ یہ سمجھیں اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا کوئی اس استعفے سے؟ دیکھیں، یہ میں پاکستان بار کونسل کی سیاست نہیں کرتا ہوں، میں ان لوگوں کا ایک ادنا سا ووٹر اور سپورٹر ہوں. جو بات کی مرتضیٰ صاحب میں ہے اس میں بڑا وزن ہے. ایک بات شاید مرتضیٰ صاحب نہیں بتا رہے، مجھے علم میں، میرے علم میں ہے کہ جو سندھ میں ہماری انڈیپینڈنٹ گروپ کے لوگ ہیں ان کے اندر بھی آپس میں تھوڑی سی نا اتفاقی ہو گئی ہے، تو شاید یہ اس کا بھی شاخسانہ ہو. اور بہت سارے وجوہات ہوتے ہیں، صرف ایک وجوہات نہیں ہوتے. بہرحال جتنا عرصہ بھی اختر صاحب نے کام کیا، he served very honestly, very well. تو ہم جانے والوں کے لیے اچھے الفاظ ہی ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا، یہ اب دوسری طرف آتے ہیں، یہ فرمائیے گا سر، یہ ساری اپوزیشن اس وقت کراچی میں بیٹھی ہوئی ہے، سندھ میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ مذاکرات کر رہے ہیں، آل پارٹیز کانفرنس کرنا چاہ رہے ہیں اسلام آباد کے اندر. اب اگر یہ الائنس بن جاتا ہے، آل پارٹیز کانفرنس ہو جاتی ہے، تو گورنمنٹ کہاں سٹینڈ کرے گی ویسے نہال ہاشمی صاحب؟ الحمدللہ گورنمنٹ جہاں ہے وہی اسٹینڈ کرے گی. گورنمنٹ اب کانفرنسز میں، آل پارٹیز میں، دھرنے میں، نعرے میں، جلوسوں میں، اس میں اتنا انٹرسٹ نہیں رکھتی. گورنمنٹ کی انٹرسٹ جو ہے، جو فوکس ہے، وہ ہے اس ملک کی معیشت کو زیادہ سے زیادہ بہتر کیا جائے، اکانومی کو اسٹرانگ کیا جائے، ملک کے اندر بزنس فرینڈلی ایٹماسفیئر کیا جائے، جمہور کے ساتھ آگے بڑھا جائے، نوجوانوں کو فوکس کیا جائے، نوجوانوں کے روزگار کے مواقع، تعلیم کے مواقع، اسکالرشپ کے مواقع دیا جائے. اور ایک دنیا میں ہمیں یہ بتانا دے کہ ہمارا ملک بنیادی طور پہ ایک اب وہ بن گیا ہے، کیا کہتے ہیں، ایگرو بیسڈ کنٹری. اور ہم اپنے ایگرو بیسڈ کنٹری میں ویلیو ایڈڈ چیزوں کو آگے بڑھائیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا SICF کا جو SIFC کا جو کانسیپٹ ہے، اپوزیشن کا الائنس میٹر نہیں کرتا آپ کے لیے؟ نہیں ہے، ان کا حق ہے وہ کریں، اور الائنس کرنے کے بعد ایک کام کریں. میری خواہش ہے کہ وہ KP کی جو حکومت ہے اس کی گورننس کو بہتر کرے، وہاں ترقی کا کام کروائے، وہاں پہ جو کرپشن ہے اس کا خاتمہ کرے، اور گورنمنٹ کے وسائل کو عوام پہ خرچ کیا جائے، نہ کوئی اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے پہ خرچ کیا جائے. اچھی بات آپ ساتھ ہی رہے گا. ڈاکٹر صاحب یہ اب ویسے جو آپ کا گرینڈ الائنس ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر بیس کر رہا ہے. مولانا اگر آپ کے ساتھ آ جائیں گے تو کوئی فائدہ ہو جائے گا، نہیں تو ویسے ہی ظاہر ہے اسی طرح بیٹھے رہیں گے آپ. دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. پہلے میں تھوڑا سا پچھلے سیکشن کے لحاظ سے کمنٹ. آپ یہ سوچئے اس ملک میں ججز بھی انصاف کے لیے کورٹ جا رہے ہیں، اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ آج کی بات تو نہیں ہے سر، پچھلے تقریباً 50 سال سے ابھی دیکھیں، ابھی پہلے ایک آدھ ہوتا تھا، پورے کا پورا کورٹ جا رہا ہے. ابھی مطلب اسلام آباد ہائی کورٹ پورا کا پورا جا رہا ہے کہ بھئی اس ہائی کورٹ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ابھی اس کے بعد پھر انٹرپریٹیشن کرنے والے آ جائیں گے، کیا کہہ سکتے ہیں.
قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی تو تھے نا سر، آپ کی گورنمنٹ تھی، ان کے خلاف ریفرنس تھا، وہ انصاف مانگتے پھر رہے تھے سڑکوں کے اوپر، اس سے پہلے افتخار محمد چودھری صاحب تھے انصاف مانگتے پھر رہے تھے۔ صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی پراپر ٹریننگ نہیں ہوئی تھی، وہ ڈائریکٹ آتے ساتھ ہی چیف جسٹس لگ گئے تھے، ان کو کیا پتا کہ کس لحاظ سے کیا ہوتا ہے، اینڈ ہی واز اس ایمبیشس میں، یہ ایک دم آپ کو ایک بہت بڑی پاور مل جائے تو انسان بہت ساری چیزیں، نہیں میں ریفرنس کی تو بات کر رہا ہوں، آپ نے سڑکوں پر رول دیا تھا ان کو ان کے خاندان، انہوں نے آج تک ویسے اس کا جواب نہیں دیا، انہوں نے ٹیکنیکل پہلو پہ لے گئے، عدالت نے یہ نہیں بتایا کہ ان کی بیگم کے پیسے آئے کہاں سے، سر عدالت نے بری کیا نا ان کو، نہیں جی بات سنیں نا، وہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ چلے گئے نا، اگر کوئی صحیح معنوں میں چیف جسٹس ہوتا وہ کہتا ہے یہ رسید ہے، یہ سب کچھ ہے، اب آ جاؤ تم آ جاؤ، لیکن انہوں نے ٹیکنیکل کہا ہے، یہ ساری چیزیں وہ یہی ہوتا ہے، ایک کہتا ہے میں اپنی بیوی کا ذمہ دار نہیں ہوں، اب ایک کہتا ہے میں اپنی بیوی کا ذمہ دار نہیں ہوں، دوسرا کہتا ہے میں اپنے بچوں کا ذمہ دار نہیں ہوں، تیسرا کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کا ذمہ دار نہیں ہوں، مطلب کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، اور تیسری جگہ پہ آپ کہتے ہو یہ اپنی بیوی کے دوست کا ذمہ دار ہے، خدا کا خوف کرو، آ جاتے ہیں آپ کی بات پہ، یہ اپوزیشن کی بات۔ اچھا میں واپس آؤں گا، مجھے بریک لینا ہے، چھوٹی سی پچھلی بار بھی کہتے میں بریک کے بعد آپ کے پاس آؤں گا، میرے پاس نہیں آئے، آپ نہیں آئے، آپ کامران صاحب کے پاس چلے گئے تھے۔ اچھا میں پکا آپ کی طرف چھوٹی سی بریک ہو دوبارہ۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب یہ سے ویسے اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں نا آتے آپ کے پاس، آپ کے پلے ککھ نہیں۔ دیکھیے اس طرح ہے کہ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا، ابھی جی ڈی اے پیر آف پگاڑ صاحب نے کیا کہا ہے، انہوں نے کہا کوئی کھڑا ہو نہ ہو میں عمران خان کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اب اگر آپ دیکھ لیں میری نظر میں، اگر آپ دیکھ لیں آپ کے 4 صوبے ہیں، 4 صوبوں میں کے پی میں جو مین پلیئر ہے وہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی ہے، ٹھیک ہے، پنجاب میں مین پلیئر پی ٹی آئی ہے ہی نہیں، لیڈرشپ ہی نہیں وہاں پہ، پی ٹی آئی ابھی بھی مین پلیئر، اگر فرض کرے پی ٹی آئی نہ ہوتی تو آج قصور میں جو پی ٹی آئی کا جو ورکر کنونشن تھا، چھوٹے ایک ضلع کے لحاظ سے تھا، اس میں وہ پولیس نہیں سن لینا، وہ لیڈرشپ کیا ہے، وہ جو ہی باہر نکلتے ان کو پکڑ کے اندر کر دیتے ہیں۔ تو آپ ایک ایسا انقلاب چاہتے ہیں جس کے اندر کو بندہ پکڑے گا؟ انقلاب نہیں، دیکھیں اب سنیں، وہاں پہ آہستہ آہستہ، تو میرے خیال میں اگر سندھ میں یہ آ جاتے ہیں جی ڈی اے پی ٹی آئی اور جے یو آئی، میرے خیال میں ہم تینوں مل کے سندھ کے اندر ہم پروبلی صورت میں ہو جائیں کہ حکومت بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ جو جے یو آئی کی بات کی ہے نا، اور جے یو آئی پی ٹی آئی اور جے یو آئی کی جو بات کی ہے نا، مجھے کامران صاحب پوچھا اور جے یو آئی مل کے بلوچستان میں بھی بنا سکتی ہے with some of these جو وطن پرست پارٹیاں ہیں ادھر کی ہیں، ٹھیک ہے کامران صاحب، اسی طرح کے پی میں، اسی طرح کے پی میں، اسی طریقے سینٹر میں، تو ہونے کو اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور اس میں میرے لحاظ سے اس میں ان ساری پولیٹیکل اور خاص طور پہ پولیٹیکلی جے یو آئی کو اس میں کافی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اچھا ویسے کامران صاحب دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب مین اس وقت پلر ہیں، وہ اگر گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں سینیریو چینج ہو جائے گا، ان کے ساتھ آ جاتے ہیں سینیریو چینج ہو جائے گا، اور اگر وہ نیوٹرل رہتے ہیں تب بھی سینیریو چینج ہو جائے گا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی کیا پلس ہے، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ فی الحال تو وہ عبادت کرنا چاہتے ہیں اور عمرے پہ چلے گئے۔ ٹھیک ہو گیا، تو وہ رمضان میں اویلیبل نہیں ہوں گے؟ 8 رمضان تک 10 رمضان تک شاید اویلیبل نہیں ہوں گے۔ یہ البتہ ہے کہ شاید خاقان صاحب نے اور محمود خان صاحب نے ایک میٹنگ بلوائی ہے، کوئی کانفرنس کی شکل کی ہے شاید، تو اس میں جو ہے وہ پارٹی کی سیکنڈ ٹیئر جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرے گی۔ لیکن یہ اگر آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، مولانا نہیں آئیں گے اس کے اندر، پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولانا غفور حیدری صاحب وہاں تشریف لائیں گے؟ غفور حیدری صاحب ہیڈ کریں گے اس ڈیلیگیشن کو، اور میں شاید شامل ہوں گا۔ باقی بھی جو ہے نا، مجھے جو میسج آج مولانا صاحب کا ملا ہے اس میں یہ ہے کہ جو ممبرز ایم این ایز اور جو سینیٹرز جو موجود ہوں، یا ویسے بھی جو عہدیدار بھی موجود ہوں، ان کو بھی اگر اس میں گنجائش ہوئی اس کانفرنس میں ان کو لے جانے کی تو ان کو بھی ساتھ لے جائیے۔ ٹھیک ہو، لیکن آپ اپوزیشن کا ساتھ دیں گے اس آئین بحالی تحریک میں؟
دیکھیے ہماری کچھ چیزوں پہ ہمارا اور ان کا جو ہے وہ اتفاق یقیناً ہے، یا باقی پارٹیوں کے ساتھ اتفاق یقیناً ہے، مگر پی ٹی آئی کا اور جے یو آئی کا ایک ماضی بھی ہے، اور اس ماضی میں تلخی بھی ہے، ان کی طرف سے بھی ہے، ہماری طرف سے بھی ہے، اور جب تک وہ معاملات ریزالو نہیں ہو جاتے ہمارا اکٹھا چلنا جو ہے وہ کچھ ایسا پریکٹیکل نظر نہیں آ رہا۔ ہم نے اپنی ریزرویشنز ان کے ساتھ شیئر کی ہیں، اسد کیسر صاحب کمیٹی میں ہیں، اس سب کمیٹی میں پی ٹی آئی کی طرف سے، میں جے یو آئی کی طرف سے، تو تقریباً آج کافی دن ہو گئے ہیں، شاید 12-13 دن ہو گئے ہیں، جواب نہیں آیا۔ جواب جو میڈیا کے ذریعے آ رہا ہے یا میڈیا کے ذریعے ہم سن رہے ہیں اس میں یہی ہے کہ وہ ابھی تک شاید ان کو ملاقات عمران خان صاحب سے موقع نہیں ملا یا موقع نہیں دے رہے، اور کیسز کو بھی لمبا کر دیا تاکہ کوئی بات نہ ہو پائے۔ مگر جب تک میں ریزرویشنز کیا ہیں آپ کو پی ٹی آئی سے؟ کیا ریزرویشنز ہیں ویسے کامران صاحب؟ سر وہ پھر وہ ہمارا آپس میں یہ ہمارا انٹرنل سبجیکٹ ہے، وہ اس کو ڈسکلوز نہیں کر رہے ہیں، نہ پی ٹی آئی کی ہم سے ہوں گی، ہماری ان کے ساتھ ہوں گی، مگر اس وقت ہم نے جو نا اپنے تک رکھی ہوئی ہیں، یہ اگر ریزالو ہو جاتی ہیں تو پھر پبلک پراپرٹی ہوگی، پھر میڈیا کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا نہال ہاشمی صاحب، اب دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی بہت قریب پہنچ چکی ہیں، اور اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو ریزرویشنز ہیں وہ عمران خان صاحب پوری کر دیتے ہیں، اور کوئی ایک آدھ معذرت نامہ ہوگا وہ اگر آ جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور کچھ کمٹمنٹس ہوں گی اگلے الیکشنز کے لیے، کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تو پھر تو آپ کی گورنمنٹ سٹینڈ نہیں کر سکے گی۔ دیکھیے ہر پارٹی کی اپنی سوچ ہے، ان کے آبجیکٹیوز ہیں، ہماری اپنی سوچ ہے، آبجیکٹیوز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب مولانا دھرنا لے کے گئے تھے اسلام آباد میں، اس وقت جو سوچ تھی عمران خان صاحب کی، آج کیا وہی سوچ ہے یا اس سے مختلف ہو گئے؟ اس وقت جب اپوزیشن میں تھے اس وقت کی ان کی سوچ اور آج کی سوچ میں کیا فرق؟ ایک جو بات ہے، کوئی آبجیکٹیوز ہونا چاہیے کسی بھی دھرنے، کسی بھی اے پی سی، کسی بھی گٹھ جوڑ کے لیے، کہ اس کے فوائد اور نقصانات۔ تو ون مین شو کیا عمران خان کو بے قصور کرنے کے لیے ساری کچھ ہو رہی ہے؟ کیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایجنڈے میں شامل ہوگا کہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ کیسے ادا کیا جائے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، ایک مصروفیت عمل ہے عمران خان صاحب کے پارٹی کے لیے، وہ ابھی ہر دروازے پہ جا رہے ہیں، ہر کسی کے پاس جا رہے ہیں، جن سے بات کرنا بھی وہ کہتے تھے میں اپنی توہین سمجھتا ہوں، یہ چور ہے، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، ملک غدار ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں، اللہ کی شان دیکھیں یہ چیز کیسے پلٹ کے آتی ہے اور کتنی تیزی سے چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں۔ میں ابھی میرے بھائی محمد صاحب نے جو بات کی تھی ہمارے حوالے سے کہ کوئی باپ بیٹے سے تنخواہ نہیں لیتے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اسی اسلام آباد ہائی کورٹ سے میاں محمد نواز شریف صاحب کو باعزت بری انہی ججوں نے کیا تھا جنہوں نے آج درخواست کے لیے درخواست کی ہے۔ تو اگر ہمارے وقت میں وہ ٹھیک تھا تو آج کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ تو انتظار کریں فیصلوں کا، اس پہ مسکرا رہے ہیں، ایک تو وقت کا، بلکہ وہ منگیبو ٹائپ نکلی ہے، ان کا حق ہے وہ مسکرائیں، اس کو میں ان باتوں پہ نہیں جاؤں گا۔ دیکھیں ہم اب پرسنلائز پہ بات نہیں کرتے، ذاتیات پہ بات نہیں کرنا چاہتے، ہم تو وہ بات کرتے ہیں جو 190 ملین پاؤنڈز کے اوپر یہ قومی خزانہ تھا، اس کے اوپر آپ سب سے پہلے تو آپ نے امانت میں خیانت کی، آپ نے اس کے بعد اس کو جس طرح سے مذہبی کلر دیا، ٹچ دیا، جس طرح سے کیا یہ اے پی سی میں یہ بات کریں گے کہ ہم نے آئی ایم ایف کو کیوں خط لکھا تھا، ہم نے بلز کو کیوں جلایا تھا، ہم نے یہ کیوں کہا تھا کہ ہنڈی سے پیسہ نہ بھیجے؟ یہ سب بات کریں، یہ سب بات کرنے کے بعد ہی ہم سمجھتے ہیں آگے بڑھ سکتے ہیں ہم نے کیا کیا باتیں کی تھی اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے اداروں کے لیے۔ ان سات باتوں پہ کیا یہ شرمندہ ہوں گے، نادم ہوں گے؟ اس کے بعد ہی پھر کوئی بات آگے۔ اور پھر ایک چیز اور ہو کہ اس ایجنڈے میں کورٹ کے اور ٹرائل کے میٹر کو نہ چھیڑا جائے، ورنہ پھر ہر پاکستان کا قیدی کہے گا۔ ہاشمی صاحب آپ ساتھ ہی رہیے گا یا آپ پہ چھوٹی سی بریک لیں گے؟ بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب ویسے یہ جو کامران بھوتسا صاحب کی گفتگو سے میں یہ اسیس کر سکا ہوں کہ بہت زیادہ قریب نہیں ہے مولانا آپ کے، اور نہ ہی مولانا بہت زیادہ مطمئن ہے آپ سے، وہ کچھ گارنٹیز چاہتے ہیں آپ سے، اور وہ ظاہر ہے گارنٹیز مولانا نے اپنا ظاہر الیکشن کو سیکیور کرنا ہے، اپنی
جو حلقے ان کو سیکیور کر رہے ہیں اور ان کے اوپر آپ قابض ہیں، تو مجھے لگتا ہے مولانا آپ کے ساتھ چل سکیں گے. دیکھیں ویسے میں ایک تھوڑا سا کمنٹ کر لیتا ہوں. نہال ہاشمی صاحب نے وہ کہا ہے اپنے وہ تنخواہ کا ذکر کیا. میں نے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کی تھی، نہ میں نے تنخواہ کا کہا تھا، نہ میں نے میاں نواز شریف صاحب کی بات کی، میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھی. نہیں میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا بعض لوگ کہتے ہیں وہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں. میں نے تو یہ کہا تھا، میں نے تو کوئی نہیں کہا کہ کوئی تنخواہ ہے. لیکن گلٹی کے لحاظ سے اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں کہ گلٹی کانشیس لوگ ہوتے ہیں، کسی وجہ سے کوئی ہوں گے، وہ اپنی جگہ پر ہے. دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے. اور ایک اور بات میں ان کو کریکٹ کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ ٹیلی ویژن پہ ایسا کرتے ہیں تو وہ پھر غلط بیانی ہو جائے کہ ان پہ پی کا ایکٹ نہ لگ جائے، اندر نہ ہو جائے بیچارے. وہ یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے نا، یہ عوام کا پیسہ نہیں تھا، یہ کسی بندے کا ذاتی پیسہ تھا. تو اس میں اور جو عوام کا پیسہ جو تھا اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. ان کو اچھے طریقے سے پتہ ہے اس کا. اب آ جاتی ہے آپ کی بات کی. دیکھیں مولانا صاحب، سب سے پہلے ہمیں اگر مولانا صاحب یا پی ٹی آئی کو آگے جانا ہے اور اس کا کرنا ہے، تو یہ جو خوف ہوتا ہے نا کہ بھئی مجھے آپ پہ یقین نہیں ہے، اس کو نہیں ہے، ان چیزوں سے بڑھ کے وہ کہتے ہیں نا لک فیورز دا بریو ونز. ٹھیک ہے، آپ کو ذرا وہ کر کے اور ان چیزوں سے ڈرنا نہیں چاہیے کہ یار یہ میرے ساتھ کیا کر لے گا. اگر آپ صحیح جگہ پہ مضبوط ہے اور آگے جا رہے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہوگا. نمبر 2، اگر مولانا صاحب کا جو مین کنٹینشن ہے وہ کے پی کے ہے اور بلوچستان ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے بلوچستان میں اگر پرسنٹیج کے لحاظ سے دیکھا جائے، بلوچستان میں انہوں نے 17 سیٹوں میں سے 6 کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہماری سیٹیں لی گئی ہیں. اور کے پی میں انہوں نے 100 اس میں سے صرف 5 کے اوپر کیا، ان میں سے 5 ہے. ٹوٹل 20 ہے پروونشل، 20 میں سے 9 سندھ میں ہے، 6 اس میں بلوچستان میں ہے اور 5 کے پی میں. اس لحاظ سے یہ 20 بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں کے پی میں بھی جو ہے ان میں سے ایک میں یہ سیکنڈ ہے اور باقی میں 3rd and 4th ہے. لیکن یہ قومی اسمبلی کی ہے یا پروونشل اصل چیز ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ پروونشل آپ کو سینٹ بھی دیتی ہے نا. تو اگر ان کو میری نظر میں، اور میں نے کامران صاحب کو کہا بھی ہوا ہے، میں نے کہا دیکھیں آپ کو اگر فائدہ ہوتا ہے پولیٹیکلی، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے فائدہ ہوتا ہے. کیوں؟ اگر آپ ہمارے ساتھ مل کے چلیں گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ کہیں نہ کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے آپ کو بینیفٹ دے سکتے ہیں، تو آپ ہمیں بھی بینیفٹ دے سکتے ہیں. میرے خیال میں ہو سکتی ہے، چیزیں ہو سکتی ہیں، ناممکنات میں نہیں ہے. ایز آف اگر ان کو ہم سے وہ ہے، ہمیں بھی ان سے بڑے گلے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مولانا صاحب کو برا بلا کہا ہے تو انہوں نے بھی کوئی ہمیں میٹھی میٹھی چیزیں نہیں کی، تو یہ ساری چیزیں یہ چلتی رہتی ہے. رہی بات یہ یاد رکھیں، جب لوگ کہتے ہیں نا کہ جیسے پی ایم ایل این والے کہتے ہیں کہ جی ان لوگوں نے، تو پی ایم ایل این والوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو کیا کچھ نہیں کہا. اچھا پھر یہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی پہلے کہا ہے، تو پیٹ پھاڑنے والی بات، سڑک پہ گھسیٹنے والی بات، یہ ساری چیزیں بات کی بات ہے. یہ چلتی رہتی ہے، یہ ساتھ ساتھ آگے بھی چلتی رہیں گی یہ ساری چیزیں. لیکن جب آپ پالیٹکس میں جا رہے ہوتے ہیں، مولانا صاحب کو جو پرابلم ہوئی ہے نا، اور میں کامران صاحب کو کہہ چکا ہوں، لیکن میں آپ کے پروگرام سے ڈائریکٹ مولانا صاحب کو کہتا ہوں کہ یہ یاد رکھیں، وہ دشمن جو آپ کے سامنے آ کے آپ کے وار کرتا ہے نا، اس کی رسپیکٹ کرو بنسبت اس دوست کے کہ جو آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ کے کمر میں چھرا گھومتا ہے. اور یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ کیا ہے. آپ ایک با کردار دشمن ہے، اس کا مطلب بالکل ہے. ٹھیک ہو گیا. کامران صاحب یہ فرمائیے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ اگر پارٹی آپ کے ساتھ کر لیتی ہے تو پھر آپ ساتھ چل سکتے ہیں؟ کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ یہ تو ہمارے لیے اوپن آپشن ہے، ہم کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ ایشو نہیں ہے، ایشوز جو ہیں وہ اور ہیں، وہ ابھی اس وقت شاید میں نہیں آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکتا، مگر ایشوز اور ہیں. ایشوز یہ ہیں کہ ہمارا تقریباً 10-12 سال کا ایسا ماضی ہے جس میں ہم ایک دوسرے پہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے صرف وہ کیا، ہم ایک دوسرے پہ، میں ایک دونوں طرف کی بات کر رہا ہوں. تو ہم نے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کی ہیں. ہمارا جو ورکر ہے اس کا نزدیک آنا جو ہے، ہم نے گو کہ ورکنگ ریلیشن شپ بحال کر لی ہے، آپس میں ہمارا ٹھیک ورکنگ ریلیشن شپ ہے.
ہم نے 26 امینڈمنٹ پہ آپس میں ایک دوسرے کو کافی لے کے ساتھ چلے ہیں، انگیج کیے ساتھ ایک دوسرے کے، مگر سٹل جو ہے نا وہ ورکر، کیونکہ یہ اگر کوئی ایجیٹیشن پہ معاملہ آتا ہے تو ایجیٹیشن میں ورکر ساتھ ہوتا ہے، کوئی خدا نخواستہ ورکر جو ہے نا وہ ساتھ روڈز پہ ہو اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں یا آپس میں ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہوں، تو یہ باتیں جو ہے وہ مناسب نہیں ہوں گی۔ تو پہلے معاملات کو ہم سیٹل کریں، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ یقیناً ہم نے ایک قدم مزید آگے بڑھنے کا کہا ہے کہ یہ ہماری جو سیکنڈ ٹیئر ہے یہ جو ہے یہ جا رہی ہے اس میٹنگ میں جو ابھی کنوین کی ہے شاید خاقان صاحب نے یا محمود خان صاحب نے، تو ہم اس میں جائیں گے حیدری صاحب کی قیادت میں، اور پھر مطلب آگے بات بڑھ رہی ہے، مگر پہلے جواب تو آئے نا ان کا، پھر اس کے بعد ہم اپنے ورکرز کے سامنے رکھیں گے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور بات ہے، ہمارے ہاں جو ہے فیصلے تمام کے تمام ادارے کرتے ہیں، انلیس کہ مولانا جو ہے وہ اپنی جنرل کاؤنسل کا اجلاس بلوائے، پھر شورا کا اجلاس بلوائے، پھر عاملہ کا اجلاس بلوائے اور ان سے کنسنٹ لے، مولانا اکیلا یہ ساری باتیں نہیں کر سکتا۔ اور یہ سارے جو کام ہیں یہ اپریل کے اندر ہیں، یہ مجھے ڈیٹس کا کچھ پتہ ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم اس الائنس کا حصہ ہوں یا نہ ہوں، مگر پارٹی اپریل کے اندر بہت زیادہ ایکٹیو ہو جائے گی، اور اس کے جو ہے نا وہ پولیٹیکل سائڈ پہ آپ اس میں ساری چیزیں دیکھیں گے بھی کہ پورے ملک میں جو ہے نا وہ پارٹی کے پارٹ پہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ تو سٹل جو ہے نا وہ ہم آگے بڑھتے یا نہیں بڑھتے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جواب کیا آتا ہے۔ ٹھیک، نہال ہاشمی صاحب آپ کی طرف آنا ہے۔ سر یہ سندھ سے تو آپ کی پارٹی آلموسٹ غائب ہی ہو گئی ہے جی، کسی جگہ نظر ہی نہیں آ رہے، اور اتنا زیادہ گیپ آ گیا، اسپیس آ گئی ہے کہ اب وہاں پہ اپوزیشن جا کے پارٹیوں کو راضی کر رہی ہے، اور اگر وہ ساری پارٹیز یہاں پہ آ جاتی تو بہت بڑا الائنس بنے گا ایک آپ کے خلاف۔ نہیں جی، سندھ میں الحمدللہ ہماری پارٹی بہت متحرک ہے۔ آپ شاید جو گلی محلے یا یو سی اور سٹی لیول پہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کو ہماری میڈیا کور نہیں کرتی ہے۔ الحمدللہ کراچی بلدیہ عظمیٰ میں بھی ہمارے فعال جو ہے نمائندے ہیں، چیئرمینز ہیں، وائس چیئرمینز ہیں، کاؤنسلرز ہیں، یوتھ کے ہیں، لیڈیز کے ہیں، تو بہت فعال ہیں، اور اسی طرح سے دیگر بھی جگہوں پہ بہت فعال ہے۔ رہ گیا ہماری اتحادی جو ہے وہ اس صوبے کے حکمرانی ان کے پاس ہے، اور ان کے ساتھ ہمارا ایک بہت اچھا کوارڈینیشن۔ آج کی میں بات کر رہا ہوں، آج ایک میٹنگ میں تھا میں جس میں چودھری احسن اقبال صاحب بھی تھے، محترم جناب شرجیل میمن بھی تھے، اور بلکہ ناصر حسین شاہ صاحب نے لنچ ہوسٹ کیا تھا۔ تو ہمارا ایک بڑا کارڈیل ریلیشن ہے، اور جو گورنمنٹ کے پاس جو مینڈیٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کام کو عزت دو، ہم کام کو عزت دے رہے ہیں اور ہم لوگ کام کر رہے ہیں، مختلف شعبۂ زندگی میں ہم آگے بڑھیں۔ ہمارا تو کام نہیں ہے نا کہ ہم سڑکیں بلاک کریں اور لوگوں کی زندگی کو تنگ کریں، ہمارا یہ کام نہیں ہوتا ہے۔ حکومت میں آنے کے بعد ہمارا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ گورنمنٹ میں آپ کا یہ کام نہیں تھا، اپوزیشن میں یہی کام ہوتا ہے آپ کا بھی۔ راشد صاحب جب اپوزیشن میں ہوتا ہے اس وقت آپ کا بھی یہی کام ہوتا ہے۔ جی آپ کہہ سکتے ہیں، ان کو ان کا کام کرنے دیں، احسن طریقے سے کرنے دیں، مگر یہ اپوزیشن نہیں ہے۔ 12 سال سے ایک صوبے کی حکومت ہے، تو میں یہ پھر کہوں گا کہ کچھ سیکھ لیں، مریم نواز صاحبہ کی کمپیئر کریں 1 سال کی حکومت کو اور علی امین صاحب کے 12 سال کی حکومت کو۔ شہباز صاحب کی جو ان کی محنت ہے، جو وہ کوشش کر رہے ہیں، وہ کوئی بھی فالتو چیزوں پہ وقت نہیں ضائع کریں، ماس سوائے کہ پاکستان کے امیج، اسٹرکچر، اکانومی، مہنگائی، ان ساری چیزوں کو فوکس کر رہے ہیں وہ۔ تو ٹھیک ہے، یہ اس پہ فوکس کر رہے ہیں کہ پاکستان میں آپ بل پھاڑ دیں، ہنڈی سے پیسہ بھیجیں۔ آپ کی اچھی ایڈوائس ہے آپ نے خود کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔